الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ کچھ عرصے کے بعد آج یہاں پھر شادمان مسجد میں آپ ساتھیوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو موضوع معین کیا گیا ہے وہ ہے نظریہ پاکستان سے انحراف اور پاکستان کا مستقبل۔ انحراف کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جن مصائب میں ہم مبتلا ہیں، جن مشکلات سے آج ہم دوچار ہیں، جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ہمارا تجزیہ قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ یقیناً ظاہر کے کچھ اسباب ہیں اور ہوں گے۔ حکمرانوں کا ظلم پر اترانا، سیاستدانوں کی اقتدار کی ہوس کے لیے رسہ کشی کا معاملہ، بیرونی قوتیں اور طاقتیں، ان کے اثرات اور ان کا پریشر، ہمارے آپس کے جھگڑے، لسانیت، کئی فرقہ واریت، یہ سب ظاہر کے اسباب ہیں اور ان کی نفی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ مسبب الاسباب ہے اور اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم جانتے ہیں قرآن پاک فرماتا ہے کہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ زندگی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت بھی دیتا ہے۔ لیکن ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کا برین ہیمریج ہو گیا، ظاہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ظاہر کے اسباب ہیں، ان کی نفی نہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ ان اسباب میں تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اصل سبب کیا ہے؟ وہ اصل سبب ہے جس کو ہمیں پاکستان کے حالات کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر تو کہا جاتا ہے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، تو ان جملوں سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسولوں نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور یہ بتایا کہ اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو مشکلات میں، مصائب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ یہ عموم کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ ماننے والی اقوام کا بھی حال ہو جاتا ہے، بلکہ ماننے والی امت مسلمہ اگر وہ اپنے رب کی نہ مانے، اپنے پیغمبر کی نہ مانے، تو وہ بھی مصائب اور مشکلات میں مبتلا کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مولویوں کی باتیں تو کہنے دیجئے، ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم پابند ہیں اس بات کے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ان معاملات اور مسائل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ بہرحال موضوع آج ہے نظر پاکستان سے انحراف اور اس کے نتائج کیا ہیں، اس پر تھوڑا سا کلام ہوگا، اور پاکستان کا مستقبل۔ اب ظاہری بات ہے اس مستقبل کی بات ہم اپنے پاس سے تو کر نہیں سکتے، ظاہر کے کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے اور قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اس مستقبل کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ ہمارا سب سے اہم ترین مستقبل کون سا ہے؟ وہ جو قیامت کے بعد کا معاملہ ہے، قیامت کے دن اور اس کے بعد کے نتائج، وہ ہمارا اصل مستقبل ہے، وہ پہلی پرائرٹی ہونا چاہیے، پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ لیکن اس ظاہری دنیا، عارضی دنیا، فانی دنیا، اس کے بھی حالات کے تناظر میں بھی پاکستان کے مستقبل کے تعلق سے کچھ اصولی باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ دنیا میں USSR نام کی کوئی شے، ایک بہت بڑا ملک پہلے ہوتا تھا، آج ہے؟ آج نہیں ہے۔
اس وقت جو 15-20 سال کے بچے ہیں ہمارے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، الا ہے کہ وہ اپنی سٹڈیز میں کہ پڑھ رہے ہوں۔ بزرگوں کو یاد ہوگا کہ USSR نام کی کوئی شے تھی، اور وہ کولڈ وار دنیا میں چلتی تھی امریکہ اور USSR کے درمیان، گورباچوف جس کا آخری پریزیڈنٹ بھی تھا۔ آج وہ USSR نام کی کوئی شے زمین پر موجود ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کمیونزم کا نظریہ تھا، اس نظریے کو انہوں نے فراموش کیا، اس سے بیکورڈ ہوئے یا اس سے دور ہوئے، تو ان کے بامز بھی تھے، ان کی ایٹمی صلاحیت بھی تھی، ان کی افواج بھی تھی، ان کے وسائل بھی تھے، وہ سب ان کو بچا نہیں سکے، اور آج USSR نام کی کوئی شے زمین پر موجود نہیں۔ ایک ملک موجود جس کو ہم اسرائیل کہتے ہیں، وہ دھونس، دھمکی اور بدماشی کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور وہ پاکستان کے قیام کے چند مہینوں کے بعد وجود میں آیا، مئی 1948 میں کم و بیش۔ وہ بنا ہے دھونس، دھمکی، بدماشی کی بنیاد پر۔ اگر مسیحیت کے ماننے والے ممالک امریکہ اور یورپ اپنی آشیرواد کا ہاتھ ہٹا لیں اسرائیل پر سے، تو وہ ایک دن عربوں کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتے۔ 1.5 کروڑ کی آبادی، مگر کس طرح نہ صرف عربوں کو بلکہ دنیا کو چنگل میں لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا نا، شیطان کو بھی اس کا کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ لگا ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا اگر کسی کو استقامت سیکھنی ہو تو شیطان سے سیکھے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ تو ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے ایمان اور نیک اعمال پر، کہ اگر استقامت ہی سیکھنی تو شیطان کو دیکھو، اس مردود کو پتہ ہے کہ وہ سارے انسانوں کو بھی گمراہ کر ڈالے اگر، تب بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ، اس کے باوجود وہ لگا ہوا ہے اور آخری وقت تک لگا رہتا ہے۔ اسی اعتبار سے جان لیجئے کہ کہا کہ اگر استقامت سیکھنی اس مردود سے سیکھو، شیطان سے، جس کو پتہ ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، وہ لگا ہوا ہے۔ تو پھر ایمان والوں کو ایمان کے تقاضوں پر کس قدر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو اسرائیل قائم ہوا دھونس، دھمکی، بدماشی کی بنیاد پر۔ اگر یہ دھونس، دھمکی، بدماشی کا ہاتھ ہٹ جائے امریکہ اور یورپ کا، وہ اسرائیل ایک دن کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہمارا ملک کس بنیاد پر قائم ہوا؟ ہمارا یقین ہے کہ نظریے کی بنیاد پر، اور وہ آج بھی بچہ بچہ کہتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہمارا یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اشارے بھی عطا فرمائے کہ یہ پاکستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارادوں کا ایک خاص مظہر ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماہ رمضان میں نزول قرآن کا مہینہ، 27ویں شب میں نزول قرآن کی رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ جیسے ماہ رمضان میں قدر کی رات میں قرآن کا نزول ہوا، اسی طرح ماہ رمضان میں قدر کی رات میں اللہ نے پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے دلائل کی تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ خواہ مخواہ کی ایک پھلجڑی چھوڑی جاتی ہے کہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر نہیں بنا تھا، پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا، اور قائد اعظم تک کا نام لے کر ان کی طرف اس غلط بات کو منسوب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں تو وہ ہندوؤں کا خوف تھا، انگریز کی غلامی تھی، اگر انگریز چلا بھی جاتا تو ہندو اکثریت میں تھے اور ہم مسلمانوں کو خوف تھا، اس لیے خطہ ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کی اس بات کو مانا جائے اور ایک درجے میں مان بھی لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تب بھی سوال یہ کہ وہ قوم تھی کون سی؟ وہ چرچ میں جانے والی قوم تھی، وہ سینیگاگ میں جانے والی قوم تھی، یعنی یہود کی عبادت گاہ، وہ مندر میں جانے والی قوم تھی؟ نہیں، وہ مسجد میں جانے والے لوگ تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے۔ تو اگر اس بات کو بھی تسلیم کیا جائے، تھوڑی دیر کے لیے کر لیجئے کہ ہاں مسلمان تعداد میں کم اور ہندو تعداد میں زیادہ تھا، اور انگریز نے ہندوؤں کو بڑا نوازا اور جاتے جاتے خوب نوازا، تو ایک خطرہ تھا کہ انگریز چلا گیا تو ہمیں ہندوؤں کی اکثریت لے ڈوبے گی، اس لیے خطہ زمین الگ ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائی ادھر بھی سوال یہ کہ ہم نے الگ کیا کس بنیاد پر؟ اسی کلمے کی بنیاد پر۔ کلمہ پڑھنے والے ہی تو مسلمان ہیں، کلمے کا اقرار کرنے والے ہی تو مسلمان ہیں۔ تو گویا اگر کوئی یہ بھی کہے کہ ہندوؤں کی اکثریت کا خوف تھا اور ہمیں ایک معاشی مسئلہ اس وقت درپیش ہو جاتا، معاشرتی مسائل درپیش ہو جاتے، سیاسی مسائل درپیش ہو جاتے، اس تعلق اور اس تناظر میں ہمیں خطہ زمین کی ضرورت تھی، تو جن کو الگ کر رہے تھے وہ بھی کلمے کی بنیاد پر ہی تو الگ کرنے والی بات تھی۔ تو اگر اس انداز سے بھی دیکھ لیں کہ ہاں انگریز کے جانے کے بعد ہندوؤں کی اکثریت کا خوف تھا تو ایک خطہ زمین کی ضرورت تھی، تب بھی کلمہ ہی بنیاد بنتا ہے۔ لیکن اصل بات کیا ہے، اس وقت جو بھی تحریک مسلم لیگ نے چلائی اس میں جان کا پڑی ہے جب یہ نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کے 20 دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں، اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، ہم نے نعرے تو لگائے
اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں بھی دیں، گھر بار کو چھوڑا، کتنی لاکھوں جانیں گئی ہیں، کس طرح لوگوں کی، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئی ہیں، کس طرح ہمارے لاشیں گرائے گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے تو مناظر دیکھے بھی نہیں، اور اب پاکستان کو بھی 75 برس کم و بیش ہو چکے ہیں نا، قمری عیسوی اعتبار سے، قمری اعتبار سے تو اور زیادہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ تو اب تو وہ نسل ہی نہیں کہ جو ہمارے سامنے خود سے بیان کر سکے۔ ہاں کسی کے بیانات ریکارڈڈ یا کوئی 90-95 برس کا ہو تو شاید کچھ بتا سکے گا ہمیں، یا پھر ماضی کی کتابوں کو کھنگالا جائے گا اور وہاں سے تفصیلات ہمیں میسر آئیں گی کہ جانے گئی ہیں، گھر بار کو چھوڑا ہے ایک عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر، ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے کہ جہاں اللہ تیری کتاب اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جاری رکھیں گے، تیرے نظام کو قائم کریں گے۔ اس مقصد کے لیے اس خطہ زمین کو ہم نے حاصل کیا، اور یہ عجیب ملک ہے ساری دنیا کے اندر۔ بقیہ 56 ممالک ہیں مسلمانوں کے، انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہمیں خطہ زمین اس لیے چاہیے ہے، ہم شریعت اسلامی کو نافذ کریں گے، ہم واحد ہیں پوری دنیا میں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس مملکت خداداد کے رہنے والے واحد ہیں جنہوں نے تقاضا کیا، دعویٰ کیا اور یہ اعلان کیا کہ خطہ زمین اے اللہ چاہیے جہاں تیری شریعت کو ہم نافذ کریں گے۔ اس اعتبار سے یہ مملکت خداداد بالکل یونیک ہے، انگلش میں کہتے ہیں، بالکل منفرد ہے اور امتیازی شان والی پوری دنیا میں، حتیٰ کہ مسلم ممالک میں بھی اس کی شان بالکل علیحدہ ہے۔ میں نے USSR کی بات کیوں بیان کی تھی آپ کے سامنے؟ وہ اپنے نظریے سے ہٹ گئے، کمیونزم سے تباہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اور ان کی طاقت اور ان کی قوت اور ان کی ایٹامک پاور اور ان کی افواج ان کو بچا نہیں سکی۔ بڑی کڑوی بات ہے اگلی۔ ہمارا خیال ہے کہ ہم ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں، رکھتے تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ایٹم بام ہمارے پاس موجود ہے، ورنہ بہرحال بھارت کب کا ہمیں کھا چکا ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر USSR کی قوت اور طاقت اور افواج اور وسائل اس کو تباہ ہونے سے بچا نہیں سکے تو آپ کی میری اور ایٹمی صلاحیت فقط آپ کو مجھے بچا لے گی؟ بڑی کڑوی بات کر رہا ہوں، کسی غلط معنی میں مت لیجئے گا، بہت کڑوی بات کر رہا ہوں۔ آج آپ کی میری حالت کیا ہے معیشت کی اعتبار سے؟ کہاں کھڑے؟ آج آپ کے میرے پاسپورٹ کی حیثیت کیا ہے؟ کرپشن میں ہم کہاں کھڑے؟ تباہی میں ہم کہاں کھڑے؟ سیاست کے میدان میں گندگی کی انتہا، فحش گالیاں، اخلاقیات کی ساری حدود پامال، معاشرت کے اندر گندگی، بے حیائی، فحاشی پھیلتی چلی جا رہی، اور معیشت کا ستیہ ناس کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ آٹے کی لائن میں لگ کر لوگ بیچارے ہلاک ہو رہے ہیں۔ کل یہ لائنوں کا رخ اگر ہمارے اور آپ کے ان گھروں کی طرف ہو گیا کہ جہاں اس وقت اطمینان ہے، چند لاکھ بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، گھر میں سارا سامان موجود ہے، ہمارے گھر کے قریب کی سپر مارکیٹ کے اندر چیزیں اویلیبل ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر یہ لگنے والی لائنیں، ان کا رخ اگر آپ کے میرے گھروں کی طرف ہو گیا تو اس ملک کا حشر کیا ہوگا؟ دوبارہ سن لیجئے گا، کیا اس ایٹمی صلاحیت کے ہونے کے باوجود بھی آج تباہی نہیں ہمارے گھر مسلمانوں، ہمارے اس مملکت کے اندر؟ معاشی حالات دیگر کو نہیں، معاشی سطح پر تباہی ہمارے سر پر مسلط ہے کہ نہیں؟ ذرا جو لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، امپورٹ کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، کہاں کھڑا ہے آج معاملہ ہمارا تجارت کے اعتبار سے اور معیشت کے معاملات کے اعتبار سے؟ یہ ہے مسئلہ۔ اگر نظریے سے دوری ہوگی تو USSR کی تباہی ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگر نظریے سے دوری کا معاملہ ہوگا تو بہرحال تباہی ہمارے سر پر کھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔ مملکت خداداد تو ہم نے حاصل کر لی اللہ تعالیٰ کے نام پر، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ شروع میں کچھ اچھے کام ہوئے۔ قائد اعظم نے ایک ہی محکمہ بنایا تھا، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنانے کے اعتبار سے ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا کہ وہ تحقیق کرے کہ اسلامی شریعت کو مملکت خداداد میں کس طرح قائم کیا جائے گا۔ جلد ہی انتقال ہو گیا تھا نا، ایک ہی محکمہ بنا، اور علامہ محمد اسد وہ تھے جو ایک ریورٹڈ مسلم تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، پہلے وہ یہودی تھے، ان کی ہسٹری پڑھیں، زبردست تاریخ ہے ان کی، اور ان کو اس کی ذمہ داری دی تھی۔ بعد میں اس ادارے کی ساری تحقیقات کو بھی غائب کر دیا گیا اور ایک تحقیق کے مطابق جلا دیا گیا۔ لیاقت علی خان مرحوم، ان کو شہید کیا گیا، اس سے پہلے ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے کروا لیا۔ مسلم لیگ کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ بس یہ نعرہ تھا، بس کچھ چھوکروں نے نعرہ لگا دیا تھا لا الہ الا اللہ کا، استغفر اللہ، باقی کو اور مسئلہ نہیں تھا۔ تو لیاقت علی خان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، اگر اس طرح کی بات ہوگی تو میں قوم سے کہوں گا ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے غداری کی گئی، ہم سے دھوکہ کیا گیا، اور میں قوم کو جا کر یہ بات بتاؤں گا۔
یہی لیاقت علی خان مرحوم تھے جن کے دور میں 1949 میں ہم نے قرارداد مقاصد بھی پاس کر دی، جس کو انگلش میں آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، اور اس میں ہم نے طے کیا تھا کہ اس ملک میں حاکمیت، ساورنٹی اللہ کی ہوگی، اور کتاب و سنت، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ یہ بہت عمدہ ایک سٹیپ ہم نے اٹھایا، اور اس کے بعد 51 میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اسی جرت ایمانی کے نتیجے میں چند جو جملے انہوں نے ارشاد فرمائے، اسی کی بنیاد پر واللہ اعلم ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا اچھا کام ہوا کہ 31 علماء نے 22 نکات مرتب کر کے دے دیے، تمام مکاتب فکر کے علماء، چوٹی کے علماء۔ اگر یہ سوال آئے کہ بھئی کس کی شریعت نافذ کرو گے، دیوبندیوں کی، بریلوی کی، اہل الحدیث کی، شیعہ کی، سنی کی، کس کی آخر؟ تو 22 نکات انہوں نے مرتب کر کے دے دی 31 علماء نے۔ اگر ان اصولوں پر کوئی نظام پاکستان میں آتا ہے تو ہمیں کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ بات پہلی مرتبہ پتہ چلی؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، صحیح سے ہاتھ کھڑا کر لیں۔ چلیں، ابھی بھی 30-40% لوگوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا۔ اچھے کاموں کے بارے میں ہمیں بتایا نہیں، لڑوانے کے لیے سارا میڈیا آگے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم پٹری سے ہٹ گئے، ہم نے ریورس گیئر لگائے، ہمارے حکومتیں بدلتی نہیں۔ لیاقت علی خان کے بعد چند ہی سالوں میں 6 وزیر اعظم پاکستان کے بدل دیے گئے۔ اس کے بعد ایوب خان کا ماشاء اللہ آ گیا، پھر وہی سول حکمراں اور ماشاء اللہ والے، سول حکمراں ماشاء اللہ والے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ضیاء الحق صاحب کے دور میں 2-3 اچھے اقدامات کی کوشش کی گئی کچھ درجے میں، کہ چلو ہم وفاقی شرعی عدالت بنائے دیتے ہیں، اور وفاقی شرعی عدالت میں آ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی فلاں قانون شریعت کے خلاف ہے تو وفاقی شرعی عدالت حکم دے گی کہ اس کو تبدیل کیا جائے۔ مگر ایک ڈنڈی انہوں نے بھی مار ڈالی کہ 10 سال تک یہ وفاقی شرعی عدالت آئین کو نہیں چھوئے گی۔ کیوں؟ آئین کی مقدس گائے ہے جس کو ہم نے آج سر پہ سوار کر کے رکھا ہوا ہے، وہ شریعت سے باہر ہو سکتا ہے کیا؟ اور مالی معاملات پر کوئی بات نہیں کرے گی، فیملی لاس پر وفاقی شرعی عدالت کوئی بات نہیں کرے گی۔ ایسی لنگڑی لولی قسم کی وفاقی شرعی عدالت 10 سال کی پابندی کے ساتھ انہوں نے بنا ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ جن حضرات کے علم میں کہ 1991 میں جب یہ 10 سال ختم ہوئے تو پہلی مرتبہ وفاقی شرعی عدالت نے ربا کے بارے میں، جو کہ سود ہے، اس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے ہمارے دین میں، اور اس کی کوئی گنجائش اس مملکت خداداد میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ 10 سال بعد اس نے 91 میں آیا کہ 10 سال تک پابندی لگا دی گئی تھی، لنگڑی لولی قسم کی وفاقی شرعی عدالت تھی۔ اور اس فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا، معاملہ لٹکتا رہا۔ یہ باتیں پہلے بھی ہم نے بیان کی ہیں۔ اور پھر 1999 میں سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ نے ایک بڑا فیصلہ دیا، اس کے بعد جنرل مشرف نے ججز ہی بدل ڈالے، جن میں مفتی تقی عثمانی صاحب بھی موجود تھے۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ لٹکتا رہا، اور پچھلے سال 2022 میں ماہ رمضان کی 26 تاریخ کو وفاقی شرعی عدالت نے پھر فیصلہ دیا کہ بھائی یہ سارے فیصلے پچھلے بالکل بجا تھے، یہ بینک کا سود وہی ربا ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اور آج 2023 میں ہم داخل ہو گئے، ابھی بھی وہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ باقی شریعت کی تو بات ایک طرف رکھ دیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ تیار بیٹھے نا، اس کے لیے ہم ٹھوک کر تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور جاری رکھے ہوئے 75 برس ہو چکے ہیں۔ باقی معاملات کا اللہ ہی حافظ ہے، جس پر اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ معاملات نہیں چھوڑتے ربا کے، سود کے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک شریعت کے ایسے حکم کے بارے میں جس پر جو ڈراوا آیا کہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی اور معاملے پر نہیں آیا، اس کا ذکر کیا۔ باقی دین کے حوالے سے کیا معاملات ہیں کچھ اشارے میں کر دوں گا، لیکن انحراف کی اور پہلو بھی دیکھیں۔ ہم جب 1947 کے وقت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پر اردو بولنے والا، پنجابی بولنے والا، سندھی بولنے والا، بلوچی بولنے والا، پشتو بولنے والا، بنگالی بولنے والا، سبھی تھے نا۔ یہ عجیب ملک ہے، اتنی زبانیں بولنے والے، ان کے کھانے پینے کے انداز مختلف ہیں، ان کے لباس کے انداز مختلف ہیں۔ یعنی اگر ایک بنگالی خاتون کا لباس ایک پشتون خاتون دیکھے گی تو بڑی سخت بات وہ کہے گی، اس نے لباس پہنے بھی ہے کہ نہیں پہنا، معذرت کے ساتھ، وہ جو ساڑی کا لباس ہوتا ہے، بالکل لباس الگ ہے، کھانے پینے کے انداز الگ ہیں، زبانیں الگ ہیں، خطے الگ ہیں، مگر یہ سارے کے سارے لوگ ایک کلمے پر متفق تھے۔ ایسے ہی تھا نا، ساری زبانیں اس وقت بھی تھیں، مگر کلمہ اوپر تھا، اور اس کلمے نے ہمیں جوڑا تھا، اور یہ دنیا کے اندر واحد
اتنا بڑا معاملہ اس وقت ہوا تھا کہ ساری دنیا سیکولرزم کی بات کرتی تھی، یعنی اگر کسی مذہب یعنی ریلیجن کے ماننے والے ہو تو وہ معاملات تمہارے انفرادی عبادت گاہوں تک محدود رہیں گے، چرچ ہو، سینیگاگ ہو، مندر ہو یا مسجد ہو، اجتماعی معاملات کے اندر کوئی مذہبی تعلیم کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور ہم نے کہا کہ نہیں، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، سارے معاملات زندگی میں کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی۔ ایک خطہ چاہیے جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، صرف نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج نہ ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ریاست ہو، سارے معاملات زندگی میں کتاب و سنت کی بالادستی ہو۔ ہم نے یہ اعلان کیا۔ ساری دنیا سیکولرزم کے نعرے لگاتی تھی اور ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام بطور دین، بطور نظام حیات ہمیں چاہیے، اور اس کے لیے خطہ زمین ہم نے حاصل کیا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کلمہ تھا جس پر ہم متفق تھے، اس کلمے نے ہمیں جوڑا تھا، آج کیا ہو گیا؟ آج ہم لسانیت اور دیگر تعصبات میں مبتلا ہیں، اور آج سے کچھ عرصے پہلے 1971 میں اس وقت کے پاکستان کے کتنے حصے ہو گئے؟ 2 حصے ہو گئے، اور الگ ہونے والوں نے نام کیا رکھا؟ بنگلہ دیش۔ حالانکہ مشرقی پاکستان ایک ہو جاتا، مغربی پاکستان دوسرا ہو جاتا۔ دنیا میں 2 یمن، 2 جرمنی، 2 کوریا مثالیں موجود ہیں، تو 2 پاکستان ہو جاتے، لیکن نہیں، بنگلہ زبان کی بنیاد پر ملک قائم ہوا۔ یہ ہے جو ہمارے انحراف کا پہلا کوڑا ہم پر برسا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 حصے کر دیے اس خطے کے، اس ملک کے، اور وہ بنگلہ دیش کھڑا، اور آج ہم یہ پاکستان، جو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، یہ پہلا کوڑا ہم پر برسا لسانیت کے نتیجے میں ہم یہاں کھڑے ہو گئے۔ اور اس کے بعد بات رکی نہیں ہے، کبھی سندھ کے اندر سندھ دیش کا نعرہ، کبھی اس کراچی کو الگ کرنے کی باتیں، کبھی بلوچستان کے اندر تحریکیں، کبھی پنجاب کے ٹکڑے کرنے کی باتیں۔ جہاں تک انتظامی اعتبار سے یونٹس کو چھوٹا رکھنے کی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ آج اگر 5-6 صوبے ہیں تو 20 کر لیں۔ افغانستان میں 20-25 صوبے ہیں، 3-4 کروڑ کی آبادی ہے، تو 22 کروڑ کا اگر 22 صوبے ہو جائیں، 25 صوبے ہو جائیں، انتظامی اعتبار سے کوئی ایشو نہیں۔ انتظامی یونٹ جتنا چھوٹا ہوگا اس کو مینیج کرنا اتنا آسان ہوگا۔ اللہ کے رسول کے ایک اور اعتبار سے حدیث ہے جس کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، اتنا بڑا شہر سنبھالا جا رہا ہے جب سے کراچی۔ حضور نے فرمایا جب شہر بڑے ہوں تو نئے شہر آباد کیا کرو، شہر جب بڑے ہوں تو نئے شہر آباد کیا کرو۔ اور آج ہم کاسموپولیٹن سٹیز کے اندر جو مسائل دیکھ رہے ہیں وہ مینیج ہو کے نہیں دے رہا۔ یہ ہے مسائل جو ہم سنت کو فراموش کریں گے تو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال تو جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ انتظامی یونٹس چھوٹے ہوں، آپ 20 صوبے کر دیں، 50 کر دیں، کوئی ایشو نہیں، لیکن ہم کہیں نہیں، زبان کی بنیاد پر الگ کرو، تو بے ٹکڑے پاکستان کے 36 ہونے چاہیے، 36 قسم کی زبانیں بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ لیکن ہم نے کہا نا یہ ہے ہی ملک منفرد قسم کا۔ دنیا میں ایک زبان بولنے والے فرینچ ہے، فرانسیسی، ان کا ایک ملک ہے فرانس۔ دنیا میں ایک نسل کے لوگ ہیں جرمن، وہ ایک ملک ہے جرمن۔ دنیا میں انڈونیشیا، ملیشیا ایسے ممالک ہیں کہ جن کے ہاں جزیرے ہی جزیرے، ایک جیسا خطہ ایک ملک بنا ہوا ہے۔ یا دنیا میں کوئی ملک ہوتا ہے جس کو تاریخی حیثیت حاصل ہوتی، چین ہے 5000 سال پرانی تاریخ ہے، مصر ہے 5000 سال پرانی تاریخ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پاکستان کا معاملہ عجیب ہے، زبانیں مختلف ہیں، خطے مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، اور 1940 کے بعد تو تحریک چلی، اس وقت تو قرارداد لاہور کہتے تھے، قرارداد پاکستان تو بعد میں کہا اس کو ہم نے، پہلے کوئی نام اس نام کا کوئی ملک تاریخ میں رہا ہی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بھی دیکھیں بالکل منفرد مزاج کا یونیک قسم کا ملک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ باقی انحراف یہ تو لسانیت کی بات ہو گئی، اور شریعت کے حکم کے حوالے سے سیریس ہونا، سود کے معاملے کو دیکھ لیں ہم کتنے سیریس ہیں، اور نیچے سے اوپر تک آ جائیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں، فرض نماز ادا کرنے والے باقاعدہ 5 وقتہ نماز مقررہ اوقات میں کتنے فیصد لوگ ہیں ہمارے یہاں؟ 5 نمازیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ 10%۔ ایک بات آئی جی، کیا خیال ہے؟ 5% بھی نہیں ہے، 5 نمازوں کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، 5 نمازوں کی بات کر رہا ہوں، 5% بھی نہیں۔ اور یہ تو پہلا تقاضا ہے، بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا فصل ہے، نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز ہی تو کفر کی طرف، صحیح مسلم شریف کی روایت، اسی کو چیک کر لیں۔ شادی بیاہ کا موقع آ جائے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہے وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ صرف ہمارے ہاں امام صاحب، مولوی صاحب 4 آیات پڑھ کے دعا کرتے ہیں،
وہاں ہندو جوگی جنتر منتر پڑتا ہے بس وہ، باقی کو فرق ہے مسلمان اور ہندو کی شادی میں؟ کوئی فرق نہیں. جو حرکتیں وہاں ہو رہی وہ حرکتیں یہاں پر ہو رہی. ایسی ایسی نیچ اور گھٹیا حرکتیں. مجھے کہنے دیجیے گا برائڈل شاور ہو رہا ہے تو کیا دلہن پوری زندگی نہاتی نہیں ہے کیا؟ نہائی نہیں کیا آج تک؟ وہ برائڈل شاور ہو رہا ہے. بے وقوف پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، جہالت کی انتہا ہے. ایسی ایسی حرکتیں ہمارے معاشرے کے اندر. کیا جی وہ آ رہا وہاں سے، مستند ہے ان کا فرمایا، وہ جو وہاں سے آئے گا وہ ہم اپنا اختیار کریں گے، بیڑا غرق کریں گے. تو معاشرت کے اندر ہندوانہ رسومات کا معاملہ، وہ لوگ بھی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ہم بھی نہیں دیتے. جہیز وہ دیتے ہیں، جہیز ہم نے دینا شروع کر دیا. کوئی تصور سنت رسول میں تو اس طرح جہیز کا تصور نہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں، وہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں. معاشرت کے اندر آ جائیں، گلوبل تہذیب ایک دجالی تہذیب ہے، اس تہذیب کے ہم دل دادا ہیں. ویلنٹائنز ڈے تھوڑا کم ہو گیا، ہیلوئین منائی گئی، سعودی عرب میں منائی گئی، ہمارے یہاں بھی لوگ کچھ مناتے ہوٹلز وغیرہ کے اندر. تو یہ شریعت کی تعلیمات سے انحراف در انحراف. اور پھر تعصبات کی دعوتیں دینا، کبھی زبان کا تعصب، کبھی فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کے لیے مسلک پرستی کا تعارف، اور مسجدوں پر پابندیاں، مسجدوں پر تالے اور مسجدوں پر قبضے. یہ ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے. اور اوپر آ جائیں اجتماعی سطح پر، کیا ہمارے سول حکمراں اور کیا ہمارے فوجی حکمراں، سب کے سب ٹرانسجینڈر کا بل آ جائے، سب نے پاس کیا، میجورٹی نے. اکا دکا دیندار قسم کے کچھ افراد تھے، ان کے علاوہ سب نے مل کر پاس کیا. حکمرانوں کی بات کریں، پچھلے، آج کے، ماضی کے، سب کے سب سود کے دھندے کو جاری رکھنے کے اندر خم ٹھوک کر آگے کھڑے ہوئے، کوئی سیریس نہیں ان میں سے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے. یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ. آئی ایم ایف کے پریشر بالکل ہیں. آئی ایم ایف کے سامنے کشکول تو ہم نے پھیلایا، اور آپ کو حیرت ہوگی پہلے بھی فیگرز بتائی جا چکی ہیں. آئی ایم ایف کو دیا جانے والا سود تو تھوڑا ہے، زیادہ بڑا سود کا حصہ ہم پاکستان کے اندر ادا کرتے ہیں. 9,000 ارب روپے کا پچھلے سال بجٹ تھا پاکستان کی وفاقی حکومت کا. 9,000 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا بجٹ تھا. 4,000 ارب روپیہ اس میں ہم نے سود کی ادائیگی کے لیے رکھے ہیں. تو ملک کے لیے بچے گا کیا؟ 4,000 ارب میں سے 500 ارب ہم نے باہر دینا ہے سود، اور 4,000 ارب میں سے 3,500 ارب ہم نے ملک کے اندر سود دینا ہے. تو ان کو کیا مصیبت پڑی کہ ملک کے اندر کا سود ختم کیوں نہیں کرتے؟ باہر والوں سے بھی نمٹ لیں گے، اس کے بھی راستے ہیں. اس کے لیے جرت ایمانی چاہیے، وہ نہیں ہے. ہمارا ایمان تو فجر میں نہیں اٹھا رہا، ہمیں نماز پر کھڑا نہیں کر رہا. خوبصورت بات کسی نے کی ہے تو تلخ. کیسا ہمارا ایمان ہے جو آج مجھے مصلی پر کھڑا نہیں کر رہا اور میں چاہتا ہوں کل مجھے جنت مل جائے؟ تو کیسا ایمان جو مصلی پہ کھڑا تو کر نہیں رہا؟ تو امریکہ کی آنکھوں میں ڈال کے کیسے آنکھیں بات کریں گے ہم؟ آئی ایم ایف سے کیسے ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں گے؟ بہرحال تو یہ مصیبت تو ہم نے خود پالی. اندرونی ہمارا سود زیادہ ہے بیرونی سود کے مقابلے. ایک ادارہ کئی کا ہوگا، وہ پیٹرول لیتا ہوگا پی ایس او سے اور پیمنٹ کرتا ہوگا لیٹ، وہ اس کو سود دیتا ہوگا. تو کئی والے اپنی کراچی الیکٹرک اپنی جیب سے دیں گے، وہ آپ سے مجھ سے وصول کریں گے، وغیرہ وغیرہ. آپ گنتے چلے. آپس میں کارپوریشنز، یہ بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے اوپر سود کے اندر ملوث ہیں. پستی عوام ہے، مرتی عوام. اور عیاشیاں کرنے والے، ہر ایک نے نعرے لگائے نیب کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے، پیسہ وصول کریں گے. کیا ملا اس قوم کو؟ جس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنے بچانے کے چکر میں، دوسرے کو پھنسانے کے چکر میں. پھر حکومت بدل جاتی ہے، وہ اس کو پھنسانے کے چکر میں، اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں. میجورٹی کا حال یہی. اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نظر نہیں آتے ہمیں، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ. یہ اللہ ماشاءاللہ بہت ہلکے سے میں کہہ رہا ہوں. ان کی ترجیحات میں اللہ کی شریعت نظر نہیں آتی. اور بہرحال عوام سے بھی شکوہ ہے نا. عوام بھی ڈگڈگی بجانے والوں کے پیچھے جاتے ہیں. ان کو ووٹ کون دیتا ہے؟ ہم ہی دیتے. ان کے پیچھے نعرے کون لگاتے ہیں؟ ہم ہی لگاتے ہیں. اور پھر کس طرح اوپر جا کے پیچ اپ ہوتا ہے، کس طرح اوپر جا کے مل جاتے ہیں، کس طرح اوپر جا کر اپنی منمانی کرتے ہیں، کس طرح اپنے مفادات کا لحاظ رکھتے ہیں. قوم مرتی تو مرتی رہے. اس وقت کے بھی حکمراں اور اپوزیشن والے رسہ کشی کا معاملہ ہے نا. کہاں گئے سیلاب زدگان؟ کچھ نہیں پتا. کون پوچھ رہا ہے؟ الا ماشاءاللہ. بس الا ماشاءاللہ تھوڑا سا کہنا پڑے گا اس میں.
اور ملک پستا ہے تو پستا رہے، عوام پستی ہے تو پستی رہے، لیکن نہیں، اپنے مفادات کو جو ہے وہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کرنا، اس کو سیف رکھنے کی کوشش کرنی. اور عوام سے شکوہ کیا ہے؟ یہ عوام خاص طور پر کراچی والے، ہم تو خود کراچی کے اس لیے بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، کراچی سے باہر جانا زیادہ ہوتا ہے تو وہاں بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں. یہ کراچی میں رہنے والے ہمارے باپ دادا کون تھے؟ ہم کہتے ہیں مہاجر، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ مہاجر کیوں ہجرت کر کے آئے تھے؟ ڈانس کی پارٹیاں کرنی تھیں، بھارت میں کم ہے؟ فلمیں ڈرامے ناچ گانے کرنے تھے. آج شادی بیاہ کے موقع پر کیا ہوتا ہے ہمارے گھرانوں کے اندر؟ یہ سارا کچھ کرنا تھا تو بھارت میں کمی ہے؟ فلم انڈسٹری آگے لے جانی تھی، وہ کم ہے کیا؟ آئی ٹی میں آگے فقط جانا تھا تو وہ کم ہے کیا؟ بزنس میں آگے جانا تھا فقط، وہ کم ہے کیا؟ پروفیشنلز کو آگے بڑھانا تھا، وہ کم ہے کیا؟ لیڈنگ فرمز کے سی ای اوز کون ہیں؟ انڈین اکثر. تو یہی سارا کچھ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ ہجرت کرنے کی ضرورت کیا پڑی تھی؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے ان بزرگوں کو دیکھا جو روتے ہیں پیٹتے ہیں. اب تو چلے گئے وہ بھی دنیا سے. کہ آج ان بچیوں کے، اپنے خاندان کی بچیوں کا ڈریس کوڈ دیکھ کر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ ڈانس وغیرہ پارٹی دیکھ کر نگاہیں ہماری شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ مسجدوں کی ویرانیاں دیکھ کر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ قرآن سے دوری دیکھ کر ہماری نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ سود کے دھندے دیکھ کر نگاہیں ہماری شرم سے جھک جاتی ہیں. یہ بے حیائی کے طوفان کی اجازت میڈیا پر دیکھ کر شرم سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں. تو کراچی والوں پر مصیبتیں بھی زیادہ ہی ہیں نا، کرتوت ہمارے بھی تو کم نہیں ہے نا. شریعت کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہوئے آج تک؟ ہم مار دھاڑ کے قائل نہیں ہیں، توڑ پھوڑ کے قائل نہیں ہیں، پرامن احتجاج کے قائل ہیں، پرامن تحریک کے قائل ہیں، منظم تحریک کے قائل ہیں، اور حکمرانوں سے مطالبہ کرنا، اس کے لیے کھڑا ہونا، اس کے قائل ہیں. کتنے ہمارے شہر میں دھرنے بھی ہو جاتے ہیں اور ہڑتالیں بھی ہوتی رہتی تھیں، شہر بند بھی ہو جایا کرتا تھا، لاک بھی کروا دیا جاتا تھا، کبھی یہ پارٹی کھڑی ہو کر، کبھی وہ پارٹی کھڑی ہو کر، کبھی فلاں کھڑے ہو کر. کتنی مرتبہ اس ملک میں ہم کھڑے ہوئے شریعت کے لیے، شریعت کے کسی حکم کے نفاذ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. یہ ہے انحراف کے نتائج. ظاہر کے اسباب ہیں. ظالم حکمراں اگر مسلط ہوئے، بالکل ہوئے، تو حدیث شریف اللہ کے رسول کی سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ناپ تول میں، اور ناپ تو خالی وہ ترازو والا نہیں ہوتا، وہ پیٹرول پمپ کے میٹر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کے میٹر بھی ہوتے ہیں، اور وہ حقوق و فرائض بھی ہوتے ہیں. حق پورا لیتے ہیں، فرض ادا نہیں کرتے. ناپ تول کا وسیع تصور. جب کوئی قوم، ابن ماجہ میں روایت ہے، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں، کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں اس پر مسلط کرتا ہے. اور سنیں، جب کوئی قوم وعدہ خلافی میں مبتلا ہو تو اللہ بیرونی لوگوں کو مسلط کرتا ہے، وہ ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں. بتائیے کس قدر واضح حدیث رسول اللہ علیہ السلام کی ہمارے حالات کے تبصرے کے اعتبار سے. جب کوئی قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اللہ باہر سے لوگوں کو مسلط کرتا ہے، وہ ان کا مال ہڑپ کرتے ہیں. تو لے کے جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیز لے کے جا رہی ہم سے، IMF لے کے جا رہا ہے، یہ فلاں فلاں بڑے ادارے لے کے جا رہے ہیں. اور کچھ اپنے بھی ہیں جو ان کے پروردہ ہیں. ان کے سارے بزنسز کہاں پر ہیں؟ ان کے سارے سٹیکس کہاں پر ہیں؟ پاکستان سے باہر. اور وعدہ ہم نے سب سے بڑا کیا تھا؟ اے اللہ خطہ زمین عطا فرما دے، تیری شریعت کو، تیرے دین کو یہاں پر ہم نافذ کریں گے. یہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے. بلکہ مجھے اجازت دیجیے، ہم نے بے وفائی کی ہے. بلکہ اجازت دیجیے، ہم نے غداری کی ہے اللہ کے دین کے ساتھ. اس کی سزا ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. کبھی زلزلے، کبھی طوفان کے معاملات. یہ ظاہر کیا زلزلہ آ گیا، ظاہر سیلاب آ گیا، ظاہر وہ IMF کا پریشر آ گیا، ظاہر یہ فلاں حکمراں آ گئے. یہ اسباب ہیں، مگر پہلا نقطہ سمجھنے کا کیا تھا؟ مسبب الاسباب، اللہ اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور اللہ فرماتا ہے، میں نے آیت تلاوت کی تھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ خشکی تری میں فساد جو مچا، یہ لوگوں کے اعمال و کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے کچھ کرتوتوں کا مزہ ان کو چکھائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. یہی توبہ کی دعوت مستقل دیتے رہے اور دیتے رہیں گے. سارے تجزیے ہو جاتے ہیں اخبارات میں اور میڈیا پر اور یوٹیوب پر. اب تو ہر بندہ ایک اپنی، آپ کو پتہ نہیں پوری دنیا بنائے بیٹھا ہے. ہر بندہ، دوسرا بندہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا کر بیٹھا ہوا ہے. یہ سارے تجزیے ہو رہے ہیں، مگر اکثر و بیشتر ان تجزیوں میں اللہ تعالیٰ کا حوالہ، مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حوالہ، کل اس کائنات کا اختیار رکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حوالہ،
کچھ اس نظریہ پاکستان سے انحراف اور اللہ کے دین سے دوری اور اللہ کی شریعت کے نفاذ سے دوری، اس جرم کا حوالہ اکا دکا دو چار افراد ہیں جو صحافی وغیرہ، باقی میجورٹی تو اس تصور کی طرف دیکھنے کو تیار ہی نہیں۔ اور اللہ کی کتاب دو ٹوک انداز میں بتاتی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبتیں آتی تمہارے اپنے کرتوتوں گناہوں کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، بہت سی باتوں کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہے انحراف جس کے نتائج آج ہمارے سروں پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر ہے فرمائے یقیناً بڑی دیگرگوں صورتحال ہے، اور کوئی شک نہیں بہت شدید ترین مسائل ہیں۔ میں نے جو الفاظ درمیان میں کہے سوچ سمجھ کر کہے ہیں، مجھ سمیت آپ کے میرے گھرانوں کے اندر ابھی شاید کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم آرام سے سپر مارکیٹ چلے جاتے ہیں اور اے ٹی ایم کارڈ سے پیمنٹ کر دیتے ہیں، یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کر دیتے ہیں، کیش سے پیمنٹ کر دیتے ہیں، چاہے وہ آٹا کتنے کو کراس کر جائے اور چاہے پیٹرول کتنے کو 250 کو پہنچ جائے۔ شاید آپ کو مجھے کئی لوگوں کو ابھی فیل نہیں ہو رہا، مگر بہت سے لوگ فیل کر رہے ہیں۔ اور سوچئے جب ان کا پیٹ ان کو پریشان کرے گا، ایک آدمی اپنے بھوک کو تو برداشت کرتا ہے، جب بے اولاد پریشان کرے گی برداشت ہوگا اس سے؟ کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ ہوگا جو ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور لوٹ مار ہوتی ہے، پھر کیا ہوگا اس سے بڑھ کر مجھے بتائیے؟ اور اس کے سوا کیا چہرے کار ہوگا؟ اللہ اس وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات تو علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ معاف کرنے کو بھی تیار ہے، وہ سارے حالات کو بدلنے کا پورا اختیار بھی رکھتا ہے۔ لیکن پلٹے تو نا۔ اب موضوع کا دوسرا حصہ ہے پاکستان کا مستقبل۔ اگر تو یہی حرکتیں ہم جاری رکھیں گے تو کیسا مستقبل ہوگا پاکستان کا؟ تباہی، بربادی، زوال، اس کے سوا اور کیا؟ اگر یہی سب کو جاری رہے، یہ ہمارے سیاستداں ان کی زبانوں پر شریعت کا نام نہیں آتا جس کی خاطر ہم نے اس پاکستان کو حاصل کیا تھا، اگر یہ دستوں گریباں رہیں گے، یہ لڑتے مرتے رہیں گے، اقتدار کے بھوکے رہیں گے، اور شریعت ان کی پرائرٹی ترجیحات میں نہ ہو، اور عوام بھی پھر ان کے ساتھ لگے رہیں گے، تو پھر اور حالات بگڑ تو سکتے ہیں، سنور نہیں سکتے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ مستقبل قریب کو ہم کیسا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ ایک مستقبل وہ ہے آخرت، وہ اصل مسئلہ، اور ایک مستقبل جو ابھی اگلی جو باتیں سامنے، حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اگر تو یہی کرتوت، وہی اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، صحیح مسلم شریف کی روایت، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اگر کتاب کو پس پش ڈالیں گے، اللہ کی کتاب سے دوری، اللہ کے دین سے دوری، اللہ کی شریعت کی تعلیمات کی خلاف ورزی عوام بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں عرض کر دوں دوبارہ، یہ خالی حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے بات نہیں چلے گی۔ ایک حدیث میں یہ ذکر بھی ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہیں۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، اس وقت ہمارا قومی مزاج کیا ہے؟ قومی مزاج ہمارا منافقانہ ہے۔ کس طرح بھلا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے احادیث میں، ایک حدیث میں 3 اور ایک حدیث میں 4 علامات بتائی ہیں منافق کی، بخاری و مسلم کی روایات ہیں۔ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا، جب امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا، اور جب جھگڑے گا تو گالیاں دے گا۔ یہ سیاست دانوں کے ٹاک شوز پوری دنیا دیکھتی ہے آج۔ یہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں ہم، جو زبان چلتی ہے۔ اب تو گلاس بھی چلتے ہیں سنا، اور گریبان بھی پھٹتے ہیں، ہاں یا نہ؟ مغلظات، یہ گالیوں کو کہتے ہیں، وہ بھی بکتے ہیں۔ تو کیا شرفاء کے گھر میں دیکھا جا سکتا ہے؟ یا تو شرافت کا معیار بدل گیا ہو تو بھائی بات الگ ہے۔ گالیاں ہیں کہ نہیں؟ گھروں میں، دکانوں پر، ٹاک شوز میں سیاست دانوں کی زبان۔ قومی مزاج، وعدہ ہم کہتے ہیں، وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، وہ چیک ہی کیا جو وقت پر ادا ہو جائے، وہ پیمنٹ کے جو وقت پر ادا ہو جائے، وہ سپلائی کے جو وقت پر پہنچ جائے، ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے۔ امانت میں خیانت، یہ وجود اللہ کی امانت، قرآن اللہ تعالیٰ کی امانت، دین اللہ تعالیٰ کی امانت، اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کے بارے میں کل جواب دینا ہے۔ تو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو توڑے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دے۔ یہ آج ہمارا قومی مزاج ہے کہ نہیں؟ اور جو جتنا اوپر ہے اتنا، ڈاکٹر صاحب ہمارے فرماتے استاد محترم، اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا وعدہ خلاف، اتنا بڑا خیانت کرنے والا، اور میں ایڈ کر رہا ہوں اتنا بڑا گالیاں دینے والا۔
یہ آج قومی مزاج ہے ہمارا. تو اگر یہی چلتا رہے گا، باقی باتیں ہو گئیں، تو پھر مستقبل اور بگڑے گا ہمارا. اور آج دنیا ہمارے بارے میں کہتی تھی بس اب ختم ہوا تو تب ختم ہوا پاکستان، اور اب سب نے نگاہیں کدھر ہے؟ ہماری نیوز کی طرف، ہماری نیوکلیر پاور کی طرف، ہماری اٹامک جو صلاحیت ہے اس کی طرف. یہ سارا جال اسی لیے سجایا جا رہا ہے کہ اتنا ان کو نچ کر دو اور زچ کر دو، بلکہ معاف کیجیے گا، اتنا ان کو زچ کر دو اور اتنا ان کو گرا دو کہ بس یہ اپنے اساس ایٹمی جو ہے وہ بیچنے کو تیار ہو جائے، حوالے کرنے کو تیار ہو جائے. یہ ہے جو بہرحال ہمارے اوپر اس وقت سارے حالات و مسائل مسلط ہیں. اور اگر یہ قوم نہیں پلٹتی، اپنے معاملات کو درست نہیں کرتی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، تو مستقبل کوئی سنورنے والا نہیں. لیکن مثبت پہلو کیا ہے؟ یا ہو سکتا ہے مایوسی حرام ہے، مایوسی کفر ہے. قرآن پاک کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. قرآن پاک فرماتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. تو مایوسی کفر ہے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا فرض ہے. البتہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے. مثلا کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو اس کی رحمت کا مظہر قرآن حکیم ہے. اس کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو قرآن حکیم سے جڑو. اور قرآن سے جڑنا فقط تلاوت قرآن فقط نہیں، وہ بھی اب رمضان شریف میں حج کے موقع پر یا کسی کے مرنے کے موقع پر ہوتی ہے. بس معمول میں قرآن کی تلاوت کا شامل ہونا، مگر وہ بھی کافی نہیں. اس قرآن کو سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل اور اجتماعی سطح پر اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا، جس کے لیے مملکت خداداد پاکستان کو ہم نے حاصل کیا تھا. یہ ہے قرآن اللہ کی رحمت کا مظہر. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی قرآن اللہ کے فضل سے ملا، فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے ملا. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کامل اطاعت کا تقاضا. میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی ابتدا میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت مکمل اطاعت کا تقاضا. نمازیں تو امریکہ میں بھی لوگ ادا کر رہے ہیں، روزہ وہاں بھی رکھ لیتے ہیں. یو کے میں ہمارا مسلمان بچہ، اسکول جانے والا بچہ 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. انگریز چکرا جاتے ہیں کیسے رکھ رہا ہے. وہ اسکول بھی جاتا ہے، ٹیوشن بھی جاتا ہے، سارے کام بھی کرتا ہے اور 18 گھنٹے کا روزہ رکھ رہا ہے. تو روزے تو وہاں بھی مسلمان رکھ رہے ہیں. زکوٰۃ کیا وہ چیریٹی بھی دے رہے ہیں. اور بعض مرتبہ ہم سے بہتر ہیں، انفرادی معمولات کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. لیکن اجتماعی سطح پر وہاں بھی کفر کا نظام، اجتماعی سطح پر ہمارے ہاں بھی کافرانہ طرز عمل. کس معنی میں؟ اللہ کے احکامات کا نفاذ نہیں. ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا، وہ تو اسلام سے باہر کی بات. ایک کفر ہوتا ہے عمل کا، خطرناک بات. حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا. بے نمازی کا جنازہ پڑھائیں گے، کلمہ گو تو ہے، لیکن طرز عمل کیسا ہے؟ کافرانہ. بچوں سے اسکول میں سوال ہوا کہ بیٹا نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچے نے بڑا اچھا جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا، جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. سنیں، جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے اور جو کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. مسلمان ہو اور زندہ ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ممکن نہیں ہے. سنیے دوبارہ، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی وہ کفر کر چکا، یہ عملاً کفر ہے. اور اللہ کے جتنے احکامات ہیں، سود کو ختم کرو، جوئے کو ختم کرو، شراب کو چھوڑ دو، بے حیائی کو چھوڑ دو، وراثت کے احکامات پر عمل کرو، زکوٰۃ کے احکامات پر عمل کرو، عشر کے احکامات پر عمل کرو، سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں ان احکامات پر عمل کرو. ان احکامات پر عمل نہ کرنا یہ بھی کفر ہے. تو آج ہماری بھی کافرانہ طرز عمل ہے عمل کے اعتبار سے. جب تک اس سطح پر اسلام پر عمل نہ ہو، اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر آج ہم رحمت الہی کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آنا ہوگا. اپنی ذاتی حیثیت میں فوراً میرے اس 5-6 فٹ کے وجود سے متعلق جو احکامات، میرے گھر سے متعلق جو احکامات ہے، فوراً عمل کرنا ہے. اور اجتماعی سطح پر عمل کرانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اور سچی بات ہے کہ اس طرح قوم کی توجہ نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی ہماری طرف.
اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو، قرآن کو لے کر کھڑا ہونا اس انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، اس کے نفاذ کی جد و جہد، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا تقاضا ہے، پوری اطاعت کا تقاضا ہے، انفرادی سطح پر فوراً عمل کرنا فرائض و واجبات پر، گناہوں کو چھوڑنا، اور اجتماعی سطح پر اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا، اسی کا نام توبہ ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، سچی اور پکی توبہ۔ اور ایک توبہ ایک پوری قوم نے کی تھی، یہ مثال قرآن پاک ہمیں دیتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں۔ یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر، اس قوم کے لیے اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، قوم نے عذاب کے آثار دیکھ لیے، قوم ڈر گئی، دل لرز گئے، اور ساری قوم میدان میں آ گئی، اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، جانوروں کو لے کر میدان میں آ گئے، جھک گئے اللہ کے سامنے۔ اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دیا۔ یہ واحد مثال ہے، ورنہ کسی قوم کو جب عذاب کے آثار آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی۔ واحد مثال یونس علیہ السلام کی قوم کی، اور یہ سورہ یونس آیت 98 ہے، یہ قیامت تک آیت پڑھی جائے گی۔ تو اگر آج ہمارے دل بھی کانپ اٹھے اللہ کی یاد سے، اللہ اکبر، اللہ ہلاتا ہے ہمیں، اللہ کا کلام خدا کی قسم سمجھ آئے تو ہلاتا ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا ان کے دل کانپ اٹھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اور وہ جو حق میں سے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اپنا کلام، اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھے۔ یہ قرآن تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے نا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر تم دیکھتے یہ قرآن کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو کیا دیکھتے؟ تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ کی یاد سے کوئی دل لرزتے ہمارے؟ اللہ کے کلام سے کوئی دل لرزتے ہمارے؟ آج ہم یہ اللہ کی یاد کی لذت، اللہ کے ذکر کی لذت، اللہ کی طرف پلٹنا اور آنکھوں کا یہ ٹپکنا، اس لذت کو بھلا گئے، مس کر گئے۔ لیکن اللہ تو تیار ہے، اللہ فرماتا ہے تم سارے کے سارے گناہ گار ہو جاؤ اور تمہارے گناہ آسمانوں کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، میری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع۔ یہ مفہوم حدیث ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ فرماتا ہے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں حدیث قدسی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے۔ آؤ تو صحیح، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ یہ پوری بات آنی چاہیے۔ اے میرے نبی ان بندوں سے فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ چاہے تو سارے گناہوں کو معاف فرما دے، بے شک اللہ غفور رحیم ہے، مگر پلٹو اللہ کی طرف اور اپنے آپ کو جھکا دو اللہ کے حضور، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ اس کے سوا کوئی ہمارا چارہ کار نہیں ہے، امریکہ ہو، چائنا ہو، بہرحال یہ سب انسان ہیں، مخلوق ہیں، اور اللہ خالق ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، ان سے ڈیل کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور یہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہم ڈیل کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ اللہ ساری کائنات کا رب ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب تک یہ جرت ایمانی نہیں آئے گی، نہ ہم IMF کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے بیس مضبوط نہیں ہے نا۔ ایمان کھڑا کرتا ہے نا بندہ مومن کو، اور وہ مومن جو مسلح پر کھڑا نہیں ہو رہا، وہ باطل کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہوگا؟ جو اللہ کے حضور تکبیر کہنے کے لیے کھڑا نہیں ہو رہا، وہ باطل کے مقابلے میں تکبیر کہنے کے لیے کیسے کھڑا ہوگا؟ اس کی توجہ ہمیں قوم کو دلانی۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اسی کی طرف آنا ہوگا تو حالات سنوریں گے، تو مستقبل بہتر ہے، اور اللہ اس مملکت سے کام لے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے بہت مرتبہ اس کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے حالات ایسے کر دیے۔ اب آپ سوچیں نا، پڑوس میں اگر چائنا نہ ہو تو امریکہ کو آنکھیں کیسے دکھا سکتے تھے ہم؟ وہ چائنا تھپکایا تو امریکہ کو آنکھ دکھائی نا۔ اب سعودیہ والوں کو بھی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے بھی چائنا کے صدر کو وزٹ کرا لیا۔ یہ الگ بات ہے، ہم پھر امریکہ کے سامنے جھک رہے ہیں اور پھر امریکہ کی طرف ہمارا ٹلٹ ہو رہا ہے۔ کیا ملا وہاں سے؟ امریکہ بدماش سے کیا ملا ہمیں؟ تو بہرحال اس ایک اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت، اور اس کا مطلب صرف دعا کرنا، رونا دھونا فقط نہیں، اپنے اعمال کو درست کرنا، سچی توبہ کرنا، اور اجتماعی سطح پر جس مقصد کے لیے ملک مملکت کو ہم نے حاصل کیا تھا، اس شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے تن من دھن کو لگانا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور آخری بات، سب سے آخری بات، ملک کے حالات سوریں نہ سوریں، بدلے نہ بدلیں، او بھائی میں ابھی مر گیا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ ہے سب سے بڑے مستقبل کا معاملہ، آخرت کی زندگی۔
اس لیے بھی مجھے اسلام پر عمل کرنا ہے تاکہ کل کامیاب ہو جاؤں، اس لیے بھی اپنی ذات پر شریعت کو نافذ کرنا ہے تاکہ کل کامیاب ہو جاؤں، اور اگر آج پوری شریعت پر عمل نہیں کر پا رہا تو میں گناہ گار ہوں، مجھ سے جرم ہو رہا ہے، مجھے اس کا کفارہ دینا ہے کہ میں دعوت دین اور نفاذ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپاؤں تاکہ ابھی میری موت واقع ہو جائے، چاہے حالات نہ سنوریں، میں رب کے سامنے معذرت رکھوں، اے اللہ جتنا میرے لیے ممکن تھا میں نے تیرے دین پر عمل کیا، جہاں ممکن نہیں تھا وہاں میں نے کوشش کی، وہاں میں نے محنت کی، اور وہ محنت اجتماعی سطح پر ہوگی، منظم جماعت کی صورت میں ہوگی، اس سے کمتر پر نہیں۔ یہ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے، اللہ رحم فرمائے گا، معاف فرما دے گا۔ یہ سب سے بڑے مستقبل کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔